سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت میں 3 کیٹیگریز پائی جاتی ہیں ہر زمانے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 ایمان والے لوگ جو بات قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 2 وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور نمبر 3 منافقین۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ اٹھا لیں وہ ان 3 کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا، یا وہ ایمان والا ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، یا وہ منافق ہوگا۔ اب منافق میں بھی 2 قسم کے منافق ہیں۔ ایک وہ ہے جو واقعتاً منافق ہیں، جن کو ہم اعتقادی منافق کہتے ہیں، یعنی اوپر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں، اور ایسے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں آئیڈینٹیفائی ہو سکتے تھے جب تک وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق اعتقاداً تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ اندر سے کوئی کیا ہے، ہم اس کے ظاہر کے اوپر بات کریں گے۔ لہذا یہ معاملہ تو اب قیامت تک کے لیے بین ہو گیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو منافق کہہ دے۔ رہا عملی منافق، تو معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت عملاً منافق ہو چکی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو منافق کی 4 نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ آلموسٹ میجارٹی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 کبھی اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر ہے۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ عملاً پریکٹیکلی مسلمانوں میں منافقت پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو بھی منافق نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ ان کا عمل منافقانہ ہے، عقیدے میں مسلمان ہی ہے۔ تو اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے عملی منافق۔ اچھا، عملی کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں اگرچہ مسلمان ہے لیکن عملاً وہ کافر ہے۔ تو بڑا کلیئر کٹ مسئلہ ہے۔ سورہ روم کے اندر آیا نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں شامل نہ ہو۔ یعنی نماز قائم کرنے والا مسلمان ہے اور نماز کو چھوڑنے والا عملاً تو وہ مشرک ہے، عقیدے مسلمان ہے، اس لیے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ تو کافر بھی 2 قسم کے ہیں، عملاً کافر اور اعتقاداً کافر۔ اعتقاداً کافر تو ظاہر ہے کہ جو خود اپنے آپ کو کافر بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو، رسول کو، آخرت کو یا قرآن کو نہیں مانتے، وہ ہمارے سامنے کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، بدھسٹ ہوں، ہندو ہوں۔ لیکن عملاً جو کافر ہیں مسلمانوں میں، آپ کو پاکستان جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں جی اسلام کا قلعہ ہے، یہاں پہ بھی اکثریت جو ہے وہ بے نمازی ہے، لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ ایمان والوں کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی۔ آج اگلی 2 کیٹیگریز انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور اس میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ کافروں کے بارے میں صرف 2 آیات آئی ہیں، اور اس کے بعد مسلسل کئی آیات منافقین کے بارے میں۔ ایمان والوں سے متعلق 5 آیات ہیں، کافروں سے متعلق 2 آیات ہیں، 7 ہوئیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں منافقین کا سلسلہ شروع ہوگا آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ 13 آیات مسلسل منافقین کے اوپر ہیں، ایمان والوں پر 5، کافروں پر 2، اور باقی 13 آیات جو ہیں وہ منافقین۔ یعنی یہ منافقت والا جو ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ منافقین صرف اعتقادی نہیں ہوتے، عملاً بھی منافق ہوتے ہیں، جو اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ دوسری